ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سکون رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اور بلال اور سحر کے اوقات میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ آج 5واں روزہ ہوگا. اس کی سحری کا اہتمام یقینی طور پر گھروں میں ہو رہا ہے. اور جو ماحول، جو مناظر، جو گہما گہمی ہوتی ہے رمضان المبارک کی سحری کے اوقات میں، خصوصی طور پر بہت ہی پرنور گھڑیاں ہوتی ہیں اور قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ سحری بھی بنتی رہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ اہتمام بھی ہوتا رہے دعاؤں کا، بالکل ایسا ہی ہے. ذکر کا. کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم تراویح کے بعد کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا قیلولہ فرماتے ہیں، آرام فرماتے ہیں. آرام فرمانے کے بعد پھر ہم غالباً 2 سے 2:30 بجے کا وقت ہوتا ہے جس میں ہم تہجد کے لیے اس وقت اس ماحول جو ماحول بنا ہوا ہے تو پوری فیملیز ہوتی ہیں. اچھا ایسا بھی وقت ہوتا ہے کہ ایک کمرے کے اندر والد محترم تہجد ادا کر رہے ہیں تو دوسرے میں والدہ ہیں، تو وہ اب جگہ نہیں ہے تیسرا کہاں جا کے روئے، کیونکہ تہجد کا وقت تو خدا اور بندے کا ایک انفرادی طور پر معاملہ ہے. جب تک آنسو نہیں بہتے سجدے کے اندر، جب تک گڑ گڑا کے سسکیوں کے ساتھ آواز نہیں نکل رہی ہوتی اور اس میں دعا نہیں مانگی جاتی، تہجد میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوتا. تو رات کے اوقات میں بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے اور کنیکٹ کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو. اب جائیں روئیں تو کہاں روئیں؟ والدین کے سامنے روئیں تو شرم آتی ہے. والد جو ہے والدین جو ہے بچوں کے سامنے روئیں تو کہاں جائے؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ گھر کے کس کونے کے اندر جا کے تہجد ادا کی جائے. تو یہ خیر ایک بڑا خوبصورت معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں اور ہم یہ جانیں گے بھی، عالم دین ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے کہ کون کون سی ایسی گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کے. پورا جو دن ہوتا ہے سحری سے لے کے افطاری تک کا وقت، اور افطاری سے لے کر جو قیام اللیل کا حکم دیا گیا، کہا گیا کہ قیام اللیل کی بڑی جو ہے وہ فضیلتیں ہیں، اس اوقات کے اندر کون کون سی گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ قبولیت کا وقت اسے تصور کیا جا سکتا ہے. بہرحال ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت ہمارے مہمان موجود ہیں اور عالم دین ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فاضل وفاق المدارس العربیہ ملتان پاکستان ممتاز عالم دین ہیں مفتی حافظ محمد علی المرتضیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر عافیت ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے ساتھ جو ثنا خان میں چاہوں گا ان کا ہمارے ساتھ ہمارے دائیں جانب تشریف فرمائے ہماری بہت ہی پیاری سی بہن ثنا خان ہے، نعت خواں ہے، سیدہ فاطمہ عروج سیدہ سائمہ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر. ٹھیک ہے. السلام علیکم. فاطمہ پتہ ہے کیوں فاطمہ کا بتاتا ہوں میں کیوں نام آیا آپ کے زبان پر نا. ابھی سلام اللہ علیہ کی گفتگو ہو رہی ہے اور یہ نکلی نہیں ہے اس سیگمنٹ سے ابھی تک. ناظرین پہلے جو حسین خوبصورت منقبت ہم نے سنی اور ظاہر آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تو دماغ میں یہی چیزیں. سائمہ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. یہ گواہی دے رہی ہے آپ کی زبان کہ نام کوئی بھی ہو سیدہ کا نام سب سے پہلے ہے. یہ گواہی ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. میں کہوں گا کہ دل میں اگر کوئی دعا ہے تو خاموشی سے مانگ لی. قبولیت کی گھڑیاں آپ کے لیے. بے شک بلال بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ علی بھائی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے پچھلے سیگمنٹ سے اور اس گفتگو کو اور مزید ہم تفصیلی طور پر لے کر جائیں گے. زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین بھی بہت سارے لوگ ہیں. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایسا رکن، اہم رکن ہے جو ضروری ہے صاحب نصاب پر. تو میں ذرا نصاب کی بات کروں گا، ترتیب سے ہم لے کے چلیں گے تاکہ وہ ترتیب بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے. زکوٰۃ بیسیکلی ہے کیا اور کن لوگوں پر واجب ہے، پہلے تو اس پر گفتگو فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں ہم قرآن اور حدیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم کیا ہے تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. قرآن میں تقریباً 80 مرتبہ جہاں پر نماز کا ذکر ہے وہیں زکوٰۃ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ ایمان والوں کی جو علامات بتائی گئی ہیں وہ یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی عطا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک جو اسلام کے جو 5 اراکین ہیں تو اس میں سے جو ہے یہ تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ تیسرا جو ہے وہ اہم رکن ہے. ٹھیک ہے. نماز زکوٰۃ. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ایک وعید ہے زکوٰۃ نہ دینے والے. والذین یکنزون الذھب والفضة کہ جو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں تو وہی سونا اور چاندی جو ہے گرم کر کے ان کے پشتوں کو کیا کرا جائے گا، داغا جائے گا. اللہ اکبر. تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اتنے سخت احکامات. ایک عورت جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کی بچی کے ہاتھ میں جو تھے وہ 2 سونے کے کنگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو اس نے منع کیا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ اس کے بدلے تمہیں آخرت میں آگ کے کنگن ملیں؟ اللہ اکبر.
تو زکوٰۃ جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ مال کو جو ہے وہ کیسے ہی پاک کر دیتی ہے، جس طریقے سے اگر بھٹی کے اندر اس کو ڈالا جائے، لوہے کو اگر ڈالا جائے تو لوہے کا جو میل کچیل ہوتا ہے جس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی کیا کر دیتی ہے، مال کو پاک کر دیتی ہے. بے شک. اور اگر زکوٰۃ دینے میں جو انتہائی احتیاط کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر 1 روپیہ بھی اگر مثال کے طور پر زکوٰۃ کا رہ جائے مال کے اندر، تو وہ ایسے ہی جو ہے وہ اس کو کیا نام ہے ناپاک کر دے. جیسے پانی کے اندر اگر کوئی ناپاک چیز ڈالی جائے تو آپ اس سے نہ غسل کرنا پسند کریں گے، نہ اس سے آپ کلی کرنا پسند کریں گے. تو اسی طریقے سے مال، تو یہ در حقیقت زکوٰۃ جو ہے مال کو پاک کرنے والی ہے، اور اس کے معنی بھی پاک کرنے کے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پر جو ہے وہ واجب ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، اور اس کے اوپر جو ہے وہ 1 سال بھی جو ہے اس پر کیا ہو گیا ہو، گزر گیا ہو. کتنا مال ہونا ضروری ہے؟ تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 7.5 تولے چاندی اور 52 تولے جو ہے وہ 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا. اب ان دونوں کی موجودگی کے برابر نہیں، یا تو آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو تب بھی آپ پہ واجب ہوگی. اب یہ کہ آپ کے پاس 52 تولے آپ کے پاس کیا ہے، چاندی ہے، تو تب بھی آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو، الگ الگ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک سوال اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس جو ہے وہ سونا ہے اتنا، جیسے 2 تولے سونا ہے یا 1 تولے سونا ہے، اور اس کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے، تو اس پر بھی جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک. اور زکوٰۃ جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 100 میں سے 2.5%، یعنی کہ کل مال کو اگر آپ مثال کے جس کے بعد مثال کے طور پر 1 لاکھ لگا لیں آج، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے، تو اس کے بعد 2,500 روپے، یعنی کہ ایک معمولی سی جو ہے وہ رقم ہے. اس گفتگو بھی جاری کریں، لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پینل کنٹرول روم کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، اور اتنے ایکسائٹیڈ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سوالات بتا رہے ہیں. تو کہ آپ مفتی صاحب سوال کریں تو سوالات کی آوازیں بھی یہاں تک آ رہی ہیں، اور کچھ آوازیں جو ہے وہ اسٹوڈیو تک بھی آ رہی ہیں. تو ذرا سا ہم آپ کے سب کے سوالات لیں گے، آپ بے فکر ہیں. علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کافی دیر تک موجود رہیں گے. تو جو آپ کے پاس سوالات آئے ہیں لوگوں کے وہ بھی، اور جو آپ کے اپنے اپنے سوالات ہیں وہ سب رکھیں، اور ہمیں کان میں سب سنائی دے رہا ہے تو ان کو بھی رکھیں. قبلہ گفتگو جاری رکھیے گا. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ تو اس کے جو کیا نام ہے جو مصرف ہیں، یعنی کہ مصرف یعنی کہ خرچ کرنے کی جگہ، وہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. انما الصدقات للفقراء، صدقات سے مراد یعنی صدقات واجب یعنی کہ زکوٰۃ فقراء کے لیے. یعنی کہ فقراء سے مراد کون ہے، فقراء کی ڈیفینیشنز کیا ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں جو عام مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی فقیر کہہ دیا جاتا ہے. تو ہر فقیر مراد نہیں ہے. فقیر سے مراد وہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ ضرورت پہ بقدر کیا ہو، صرف مال ہو. ٹھیک ہے. ضرورت بقدر، لیکن نصاب کے بقدر مال نہ ہو، ضرورت کے بقدر، اس کو شرعی جو ہے وہ ڈیفینیشن کے اعتبار سے فقیر کہا جائے گا. پھر اس کو میں ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں قبلہ. ایک ورڈ یوز ہوتا ہے انگریزی کے اندر ہینڈ ٹو ماؤتھ، یعنی کہ صبح کمایا اور شام خرچ کر دیا، صبح کمایا شام خرچ کر دیا. تو یہ وہی مثال، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی ضرورت کے بقدر، ضرورت کے بقدر، نصاب کے بقدر مال نہیں ہے ان کے. جی، آپ کی جو آپ نے جو بات کہی ہے وہ بھی ان میں شامل ہے. ٹھیک ہے. والمساکین، اچھا مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں شرعی اعتبار سے ڈیفینیشنز کا ہونا ضروری ہے، بالکل. ایک ڈیفینیشنز وہ ہے جو ہم نے بنائی بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو والمساکین، اچھا مسکین سے مراد کہ ایک فقیر تھا جس کے ضرورت کے بقدر، مسکین وہ جس کے ضرورت کے بقدر بھی مال نہیں، بالکل روڈ پر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر والعاملین والمؤلفۃ، عاملین وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ہو گئے. عاملین اس کو کہتے ہیں جیسے زکوٰۃ کا محکمہ زکوٰۃ ہوتا ہے، محکمہ زکوٰۃ کے اندر اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، جو ورکرز ہوتے ہیں. تو ان کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں دی جا سکتی ہیں. جیسے پہلے بیت المال میں تمام زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، جو بیت المال کے اندر کام کر رہے ہیں محکمہ زکوٰۃ کے اندر. محکمہ زکوٰۃ علیحدہ سے تھا. ٹھیک ہے. بیت المال علیحدہ ہوتا ہے، محکمہ زکوٰۃ علیحدہ ہوتا ہے، جو کہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، یعنی کہ جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی تو محکمہ زکوٰۃ جو ہے، جیسے آج کل بھی مثال کے طور پر زکوٰۃ کا جو محکمہ ہے وہ بالکل علیحدہ ہے. اگر حکومتی سطح پر اگر آپ میں دیکھیں تو زکوٰۃ کا بلکہ ان کی وزارت بھی علیحدہ ہے، بیت المال کا تو سسٹم ہی علیحدہ ہے. بیت المال کے اندر تو یہ تقریباً جو خزانہ. اچھا، پھر اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم. اچھا، یہ شروع اسلام کے اندر یہ چیز تھی کہ شروع اسلام کے اندر بعض لوگ جب نئے مسلمان ہوئے تو ان کی دلجوئی کے لیے، یعنی کہ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تالیف قلبی کے لیے جو ہے وہ ان کو بھی زکوٰۃ دے دیں گا حکم تھا. لیکن یہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے، اب اس چیز کی مؤلفۃ القلوب کو دینے کا. اچھا، وفر رقاب، رقاب یعنی کہ غلاموں کو چھڑانے کے لیے. پہلے زمانے کے اندر غلامی کا اچھا یہ جو دور تھا یہ تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 100 سال ہوئے ہیں اس کو ختم ہوئے ہوئے. جب جنیوا کنونشن کے اندر جو ہے یہ جو ہے وہ ریزولیشنز پاس ہوا تمام کے تمام لوگوں کا،
کہ اب کسی بھی جو ہے وہ کیا نام ہے کسی بھی جنگ کے اندر کسی بھی قیدی کو غلام کسی بھی عورت کو نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا پہلے زمانے کے اندر غلاموں کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دی جاتی تھی, یعنی کہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی میں اپنے آقا سے کیا ہونا میں چھوڑنا چاہتا ہوں, لہذا مجھے زکوٰۃ دے دیجیے تاکہ میں ان کو جو ہے پیسے دے کے اپنے آپ. وفر رقاب والغارمین, اچھا غارمین سے مراد قرض دار. اچھا قرض دار سے مراد کون ہے؟ آج کل تو ہر آدمی بول دے گا جی میں قرض دار ہوں. قرض دار وہ ہے جس کو قرض نے کیا کرتے ہو بالکل ڈبو دیا. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں والغارمین وفی سبیل اللہ, اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے. اگرچہ آپ کو یہ بولے کہ بھائی جہاد کرنے کے لیے بندہ مالدار ہے تو بھائی اس کو بھی دی جا سکتی ہے. وہ ابن السبیل اسی طریقے سے مسافر ہے. مسافر ہے, آپ سفر کر کے کیا کہیں, اگرچہ آپ اپنے جو ہے وہ ملک کے اندر کوئی کروڑ پتی ارب پتی ہیں, لیکن آپ یہ مسافر سفر کر کے گئے, آپ کے پاس زیادہ راہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی, آپ جو ہے بالکل بے بس ہو گئے, لاچار ہو گئے. اب بظاہر تو آپ اپنے گھر کے اندر ارب پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو, لیکن آپ وہاں پر کیا کر سکتے ہیں زکوٰۃ کو لے سکتے ہیں. لہٰذا یہ 8 جو ہے یہ زکوٰۃ کے جو ہے مصرف, یعنی کہ ان 8 لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ تقریباً دی جا سکتی ہے, جن میں سے ایک کا حکم منسوخ ہو چکا اور ایک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. منسوخ کس کا ہوا ہے؟ مؤلفۃ القلوب, یعنی کہ دل جوئی کے لیے جو دیے گئے. اور رقاب وہ اس لیے ختم ہو گیا کہ چونکہ شریعت کے اندر جو عام معاہدے ہوتے ہیں, چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان میں ہو, چاہے وہ عالمی طور پر ہو. آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایک کالر بھی آ گئے ہیں شائستہ, جی کالر کے بارے میں بھی ذرا. فیصل آباد سے کال ہے اور رضوان صاحب بات کریں, ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے. زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں رضوان بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. آپ کا کیا سوال ہے؟ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ جو مختلف ادارے ہیں این جی اوز ہے, ان کو بھی جو زکوٰۃ کی فراہمی ہوتی ہے, کچھ لوگ ان کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو بینک آپ کے رقم سے کٹوتی کرتا ہے زکوٰۃ قیمت میں, تو اس حوالے سے انفارمیشن لینی تھی. کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ آپ کو علم نہیں ہوتا کہ آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, اور وہ بینک اکثر آپ سے جو ہے وہ کٹوتی کر لیتا ہے آپ سے پوچھے بغیر کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اور کن لوگوں کو کیا اس طرح کا یہ زکوٰۃ جائز ہے؟ اچھا میں رضوان کا جو سوال سمجھ سکا ہوں کیونکہ آواز تھوڑی سی کم تھی. سوال وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ این جی اوز کے اندر جو پیسہ جا رہا ہوتا ہے تو ہماری زکوٰۃ تو وہاں چلی جاتی ہے, یا بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بینک سے ہی زکوٰۃ کٹ جاتی ہے, تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ صرف کہاں ہو رہی ہے, اس کے صارف کون ہیں, اس کے مستحقین تک پہنچ رہی ہے. اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کا جو سوال ہے بہت اچھی بات ہے, جو انہوں نے سوال کیا بڑا اچھا سوال کیا, اور یہ بالکل معاشرے کی جو ضروریات ہے اپنے آس پاس جو ہے جو ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کی حالات حاضرہ کے مطابق ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے رمضان ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسی این جی اوز اور ایسی فلاحی ادارے نظر آتے ہیں سارا سال ہوتے ہی نہیں ہیں. جی. اچھا پھر اس کے بعد بہت سارے جو ہے اصل میں جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جو کہ نا میں صرف کرنے والے تو ہوتے ہیں, لیکن اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کے مصرف کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ابھی بھی بہت بڑے بڑے نام جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. ابھی آپ جا کے ان سے سوال کریں کہ حضرت یہ جو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں, اب زکوٰۃ تو ایسی ہے کہ اس کے جو مصارف ہیں یعنی کہ جو خرچ کرنے کی جگہ ہے اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیا. تو یہ کوئی جیسے صدقہ نافلہ ہوتا ہے کہ انسان جیب سے کہیں جا رہا ہے نکال کے دے دیے, تو اگر چلو وہ کسی غیر مستحق کو مل جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن زکوٰۃ کی جو ہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے مستحق تک پہنچے. تو لہٰذا جو ایسے فلاحی ادارے ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو نہیں پتا, آج کل تو اللہ معاف کرے کہ اتنی بے راہ روی ہے کہ ہر تیسرا چوتھا آدمی جو ہے زکوٰۃ مانگ رہا ہے, ہر فلاحی ادارہ بول رہا ہے زکوٰۃ مانگ رہا ہے. ارے بھائی نہ ان کو زکوٰۃ کا مطلب پتہ ہے, نہ ان کو زکوٰۃ کے جو ہے وہ مصارف کا پتہ ہے, نہ ان کو زکوٰۃ کی جو ہے وہ شرائط کا پتہ ہے, اور دینے والے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کو پتہ اپنے اوپر سے اتار کے بیچنا. تو یہ بات یقین جانیے کہ جہاں آپ کو یہ نہیں پتا کہ جی کہاں یہ خرچ ہوگی کہاں نہیں ہوگی, صرف اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے, تو یہ آپ کا جو ہے فریضہ بالکل بھی ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ذرا ایک سوال میں یہ بھی یہاں پر کرنا چاہوں گا کیونکہ کچھ کالرز ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور کچھ سوشل میڈیا پیجز ہمارے سامنے ہیں, تو جب تذکرہ ہوتا ہے کہ عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور زکوٰۃ کا ٹاپک ہے, کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسا رکن ہے کہ جو ہر دوسرے گھر کے اندر یہ فریضہ جو ہے وہ سرانجام دینا ہے. تو سوال کچھ یوں ہے کہ ایک ہمارے پنڈی سے بھائی ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے, عامر نام ہے ان کا. عامر بھائی آپ کے سوال کو ہم یہاں پر پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہے,
اور آگے لکھا ہے یعنی اسے سال میں ایک بار دینا ضروری ہے یا قسطوں میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سوال یہ ہے کہ اس کو سال میں ایک مرتبہ دینا ضروری ہے. اچھا دو سوال ہیں یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, اصل میں دو سوال ہیں. جی ٹھیک ہے. نمبر ایک, سال میں ایک مرتبہ دی جائے گی؟ جی سال میں ایک مرتبہ ہی دی جاتی ہے ٹھیک. زکوٰۃ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی آپ نے دینی ہے, بلکہ اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ مال کے مالک بنے تھے پچھلے سال شعبان کے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ شعبان میں بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ پچھلے سال مال کے مالک بنے تھے رجب میں تو پھر اگلے رجب کو بھی دے سکتے ہیں. مطلب یا سال اگلے- سے سال کا کنیکشن. سال سے سال کا کنیکشن ہے, اس سے رمضان کا جو ہے وہ کنیکشن نہیں ہے. اچھا دوسری بات وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ایک ساتھ اگر ہم نکالیں گے تو بہت بڑا اماؤنٹ نکالنے میں ٹھیک ہے. وہ ہوگی. قسطوں کی بات تو کی ہے. قسطوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے ہی آپ مال کے مالک بنے نا, آپ کو پتا ہے کہ جی اگلے سال آ کے میرے زکوٰۃ یہ ہو جائے گی, یہ بنے گی, تو آپ شروع سے یہ تھوڑا 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 کر کے دینا آپ شروع کر دیں. پھر اس کے بعد اگر بیچ کے اندر یہ صورتحال بنتی ہے کہ مال کی بڑھوتری ہو جاتی ہے ہاں تو اور پھر زکوٰۃ اس میں کو add بھی ہوگی. اسی کے اندر آپ ایڈ کر لیں. اچھا یہاں میرا ایک سوال ہے, آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پر اٹھایا, کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے بزنس مین دوست حضرات ہیں کہ ان کا مال زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے, رولنگ چلتی رہتی ہے. آپ نے زیادہ میں تو بتا دیا ایڈ کریں. اگر کسی شخص کے پاس بالفرض اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 1 لاکھ روپے, کوئی ایسا شخص ہے بزنس مین, اس نے قسطوں پہ بنا لیا کہ ہر ماہ میں 10-10 ہزار روپے کر کے نکال رہا ہوں, 5ویں مہینے تک وہ 50 ہزار روپے دے چکا ہوگا, لیکن وہ جس کے اوپر زکوٰۃ بن رہی تھی اس مال میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا اس مال کو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, کہیں صرف کر دیتا ہے وہ, تو کیا زکوٰۃ پھر آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی؟ دیکھیں اس کی جو ہے وہ کئی صورتیں ہیں. ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت مال کم ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے وہ یہی کیا نام ہے رائے دی جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ اللہ کے راستے میں اگر آپ دیں گے تو بھائی وہ زیادہ بڑھے گا. قرآن میں کیا ہے کہ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, کہ اللہ تعالیٰ سود کو کیا کرتا ہے گھٹاتا ہے اور صدقے کو کیا کر دیتا ہے بڑھاتا ہے. اچھا پھر اس کی دوسری صورت یہ کہ کل مال ہی تباہ ہو جائے. بھائی کل مال تباہ ہوگی, اب جتنی جو ہے وہ چلی گئی ہے تو بھائی وہ اللہ کے راستے میں چلی گئی, وہ نوافل کے زمرے میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے یہ اصل میں 2 سوال تھے, کہ دونوں سوال کے میں نے آپ کو جواب دیا. بہت خوب, یہ سوال جواب سوالات ہیں بلال, بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم ان کو بریک کے بعد شامل کریں گے. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بہن سائمہ عروج صاحبہ سے ہم درخواست کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم میری جانب سے آپ سبھی کو. اور سب سے پہلے میں تھینک یو کہوں گی آپ لوگوں کا کہ آپ نے اتنے خوبصورت پلیٹ فارم پہ مجھے مدعو کیا, اور سب سے پہلے آپ نے مجھے اتنے خوبصورت کلام سے ہمکنار کیا کہ فاطمہ کا آپ نے مجھ سے نام جوڑ دیا. تو اللہ کرے کہ اس رمضان کے صدقے ہم میں چند صفات ان کی اگر آ جائیں تو بس ہمارا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بے خود کی دیتے ہیں, بے خود کی دیتے ہیں, انداز جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوائے جانانا بے خود کی دیتے ہیں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کی دیتے ہیں. دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے,
محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کی دیتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ بے خود کی دیتے ہیں انداز ہے جابانہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے دھیمے لہجے کے اندر اور بڑی پرسکون، جیسے یہ سکون رمضان ہے نا تو آپ کی جو آواز ہے نا اس میں بھی بڑا سکون ہے ماشاءاللہ۔ میری بہن خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اچھا ماشاءاللہ سے یہ ٹرانسمیشن جس طرح سے دیکھی جا رہی ہے اور باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہے کہ آسٹریلیا سے اس وقت ہمیں عاقب نے جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پیج کے اوپر سوال کیا ہے، اور عاقب آپ کا سوال بالکل میں سمجھ گیا ہوں اور تشنگی بھی سمجھ گیا ہوں کہ کیا ہے نا۔ تشنگی یہ ہے، سوال کچھ یوں کرتے ہیں عاقب آسٹریلیا سے کہ صدقے کے بارے میں ذرا سا بتائیے گا کہ شیخ صاحب صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا بنیادی فرق ہے؟ تو کچھ لوگ جو ہے وہ میں سمجھ گیا کہاں جانا چاہ رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو کیا ان پر صدقات بھی واجب ہوتے ہیں یا ان پر صدقات بھی واجب نہیں ہوتے؟ اور پھر زیادہ بنیادی فرق بھی بتا دیجیے صدقے اور زکوٰۃ کے اندر کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو مال ہم ڈونیشن کرتے ہیں اس کی دو حیثیتیں، ٹھیک ہے، ایک دونوں کو ہم صدقہ کہتے ہیں۔ جو مال ہم ڈونیشنز کرتے ہیں یا ہم کسی کو دیتے ہیں یا کسی کی مدد کے لیے دیتے ہیں اس کی دو حیثیتیں ہیں، یعنی کہ ایک صدقہ نافلہ، ایک صدقہ واجبہ۔ صدقہ نافلہ جیسے عام طور پہ ہم پہ واجب نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ ہے وہ تو ہمیں دینی ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ نافلہ یار آپ ہماری مدد کریں یا کچھ بھی کر دیں یا کسی کو کپڑے دلا دیں یا کچھ کر دیں، آپ نے اپنے مال میں سے نکالا وہ دے دیا، وہ آپ پہ واجب نہیں تھا، اگر آپ نہیں بھی دیتے تو آپ پہ، اس کو کہتے ہیں صدقہ نافلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مصرف کا ہونا ضروری ہے، جو 8 مصرف میں نے کہنا ہے ان میں سے کسی کو دینا ضروری نہیں ہے، عام طور پر آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے صدقہ واجبہ جو کہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک، اس کے لیے جو 8 مصارف بتائے گئے ان کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ جب آپ یہ ادا کریں گے تو آپ کے جو مال کے اوپر سے جو ہے وہ کیا نام ہے سال کا گزرنا لازمی ہے، آپ کا نصاب کا بقدر مال کا ہونا لازمی ہے، تو لہٰذا صدقہ کیا ہے، اس کو صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے، جس کو عام طور پہ صدقہ عام طور پہ ہم جو بولتے ہیں یار صدقہ ہے، یہ پیسے صدقے ہیں، یوں ہیں، یہ عمومی طور پر صدقہ نافلہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ واجبہ جس کو عمومی طور پر جو ہے وہ نام جو شریعت نے رکھا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اور مفتی صاحب یہاں سے ایڈیشن ہے سوال کی، ان کا تو سوال تھا جو کیا بھائی صاحب نے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے جو مصارف کی بات کی ہے واجبہ کے اندر، کیا ان کا مسلم ہونا بھی ضروری ہے یا وہ غیر مسلم بھی ہو تو بھی ان کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے جو ہے وہ مسلم ہونا ضروری ہے، مسلمان زکوٰۃ جس کو آپ دیں گے تو اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے زکوٰۃ کے مال کے۔ صدقے کے لیے آپ غیر مسلم کی بھی مدد کر سکتے ہیں، حضور اقدس بھائی جو غیر مسلم حضرات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے منع کیا جنہوں نے کھلم کھلا آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے، ٹھیک ہے، اسلام کو جو ہے مٹانے کا کام کیے۔ ہاں جن لوگوں نے جو ہے وہ اس طریقے کا کام نہیں کیا اور جو کہنا میں غیر مسلم بھی ہے تو آپ ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا ہمارے ارد گرد جو غیر مسلم لوگ جو رہتے ہیں تو ان کی اگر آپ کوئی مدد کرنا چاہیں، صدقہ کرنا چاہیں تو اسلام نے اس کی جو ہے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اچھا زکوٰۃ کا بھی بڑا معاملہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کیوں غیر مسلموں جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ان کو؟ یہ جو نظام شریعت ہے، یہ جو ضابطہ حیات ہے قرآن مجید فرقان حمید، اور پھر اللہ رب العزت نے جو پورا نظام واضح کیا ہے نا قرآن مجید کے اندر، تمام احکامات وہاں پر اتارے ہیں،
آپ توحید کا اعلان کریں گے, آپ آخر الزماں کا خاتم النبیین پر شہادت دیں گے, آپ دا ڈے آف ججمنٹ یعنی کہ آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئیں گے, جو میں نے اس دن بتایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر, اٹھائے جانے پر, اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئیں گے. جب اس کٹہرے میں, اس گھیرے میں آ جائیں گے نا, تو بڑا خوبصورت سا نظام ہے. پھر آپ غربا میں نہیں آئیں گے, پھر آپ عمرہ میں آئیں گے, کیونکہ آپ کے پاس ایک زکوٰۃ کا نظام دیا گیا. تو اس نظام میں داخل ہونا پڑے گا, پہلے محل میں داخل ہونا پڑے گا, پھر اس شاہی نظام سے جو آپ کو فائدہ ہونا جا رہا ہے اس نظام کا فائدہ اٹھانا پڑے گا. یہ چھوٹی سی ایک مثال مجھے سمجھ میں آپ آتی ہے. مثال یہ دیکھی ہے کہ خلفائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے زکوٰۃ, جب تک زکوٰۃ کا باقاعدہ طور پر محکمہ قائم تھا اور ایمانداری سے جو, اور خلفائے راشدین کا جو دور تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر محکمہ زکوٰۃ کے لوگ زکوٰۃ لے کر جو ہے وہ گھوما کرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. تو اگر نمبر ایک بات یہ ہے کہ اگر لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینے لگ جائیں اور جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان تک اگر پہنچنا شروع ہو جائے, تو ملک کا جو سسٹم ہے اور یہ جو غربت کا عمومی طور پر جو خاتمہ ہے یہ کیا ہو جائے, بالکل وہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے غیر مستحق لوگ جو کہ مستحق نہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ کیا نام ہے, جو ہے وہ زکوٰۃ کا جو مطالبہ کرتے ہیں, تو خوب جان لیجئے کہ زکوٰۃ جو ہے در حقیقت یہ میل اور کچیل, یعنی کہ آپ اپنے, اگر آپ مستحق نہیں ہیں اور آپ زکوٰۃ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں اور اس کو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں, تو وہ ایسا ہے کہ جیسے آنکھ کے انگارے آپ ڈال رہے ہیں. ایک سوال ہے, جی نفس ہے نا, نفس پر قابو نہیں رہتا کیونکہ شیطان تو قید ہو چکا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بے حیائی ہے, کم تولنا ہے, بے ایمانی ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, یہ ساری چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ نفس کا قابو نہ رکھنا. اگر نفس کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس پیسے ہیں زکوٰۃ کے اور میری ایک ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے, وہ ضرورت بھی مجھے پڑ گئی ہے, تو میں نے اگر اس پیسے سے ضرورت پوری کر لی ہے اور زکوٰۃ دینے کے اندر تاخیر کر دی, تو اس کے بارے میں کوئی احکام ہے؟ اب یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے, بغیر بلا وجہ زکوٰۃ کے اندر تاخیر کرنا, یہ بھی ایک گناہ کے زمرے میں. ٹھیک ہے. دیکھیں دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے, ہم یہاں پہ امتحان گاہ ہے, ہم یہاں پہ امتحان گاہ کے, اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جو ہے بیان کیے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے. بے شک. مثال کے طور پر نماز کا فلسفہ کیا ہے کہ آیا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے میری طرف آتا ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. 5 مرتبہ جو دیا گیا, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, کیا فلسفہ کیا تھا کہ 5 مرتبہ میں اس پہ جو فرض کر رہا ہوں, آیا کہ یہ کسی کام میں مشغول ہے, آیا کہ یہ اس کو ترجیح دیتا ہے, میرے حکم کو ترجیح دیتا ہے. اللہ اکبر. تو زکوٰۃ کو جو ہے وہ فرض کرنے کا بھی جو ہے وہ طریقہ یہ تھا کہ یہ دیکھنا کہ میری محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے. بھائی قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا, سگے چچا کا. بالکل ایسے ہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی قارون, اللہ تعالیٰ نے احسن کما احسن اللہ الیک, تم احسان کرو ایسے جیسے اللہ نے تمہارے پر احسان کیا ہے, کیا مطلب تمہیں مال کا جو ہے مال کا تم زکوٰۃ دو تاکہ اس سے غربا کا وہ. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں, یہ تو سارا کا سارا جو ہے یہ میری محنت کا جو ہے وہ زمرہ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا ہو گیا, دشمن ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاخیر, میں نے کیا بولا کہ دنیا کے اندر یہی امتحان گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مال سے جو ہے وہ انسان وہ کیئر کرتا, یہی امتحان گیا. تو لہٰذا اس کو جو ہے اپنے اوپر جبر انسان کرے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ رمضان میں شیطان جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. اب عمومی طور پر جو ہے وہ احادیث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں, لیکن احادیث کا جو فلسفہ ہوتا ہے اس کی تشریح کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہیں جاتی. ٹھیک ہے. آیا کہ یہ جو فلسفہ ہے کہ جی شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے, تو میرے اس کا فلسفہ بیسک طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی کہ تم یہ دیکھ لو کہ تمہارا اپنا جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ شرارت اور کتنی جو ہے میرے احکامات سے بغاوت گھسی بھی ہے, اور شیطان کا اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو بیسک فلسفہ ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. حافظ محمد علی المرتضیٰ صاحب, دامن وقت میں گنجائش کم ہے لیکن سوالات بہت آ رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو لائیو ٹرانسمیشن جا رہی ہے ہماری دنیا بھر کے اندر, تو پہلے تو آپ کو ماشاءاللہ سے کوئی صاحبہ ہیں سیدہ مریم, وہ کہتی ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں, اور آپ کے جو ڈریسنگ کی ہے بلال بھائی روزانہ تعریف کرتے ہیں, واقعی حق ادا کرتے ہیں, اور جے ڈاٹ کے یہ ڈریسز پہن رہی ہے ماشاءاللہ سے, اور یہ تمام جو ڈریسز ہیں سیدہ مریم میری پیاری بہن, تو آپ بھی جو ہے وہ اس کو لے سکتے
लगती हैं जे डॉट से। और भाई आपकी तारीफ की गई, ये डिपार्टमेंट मेरे पास है ना, सोशल मीडिया जो पेजेस चल रहे हैं, तो सैयदा मरियम ने बैरून मुल्क से आपकी तारीफ कर रही है कि अपिया बहुत प्यारी लगती हैं। शाइस्ता बाजी, आपको जो बिलाल भाई रोजाना तारीफ करते हैं वो तारीफ की आप हकीकी मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका भी, और मरियम आप देख रही थी, पसंद कर रही थी, बहुत शुक्रिया। और ड्रेस की आपने तारीफ की, तो ड्रेस हमेशा की तरह जितनी भी रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं कैरी कर रही हूँ ड्रेसिंग, वो जे डॉट ने स्पॉन्सर की है, और बहुत शुक्रिया जे डॉट का भी। तो मरियम को आप कोई तोहफा ही दे देना जे डॉट का, माशाल्लाह से। क्यों नहीं। बहरहाल इन्होंने यहाँ पर एक सवाल और किया है, वो सवाल आपको भी जो है वो मुफ्ती साहब लाइव देखते हुए ये सवाल कर रही हैं। एक छोटा सा सवाल है, मैं चाहूँगा कि हमारे पास कुछ एक आध मिनट है तो हम सवाल कर लें कि अच्छा ब्रेक के बाद हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ले चले जाते हैं, ब्रेक के बाद ले लें, मुझे ज़रा बताइएगा प्रोड्यूसर साहब। ठीक है, हम अभी ब्रेक पर ही जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये है कि हम ब्रेक से फौरी वापस आते हैं और फिर उसके बाद हम आपके सवालात भी लेते हैं, जिस तरह से बिलाल के पास सवालात हैं, और कुछ मजीद बातें भी हम आपके साथ सहर ट्रांसमिशन में करेंगे। सकून रमज़ान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।